قرآن مجید ہے، جو اس میں اللہ نے احکامات تمہیں دیے ہیں، جو اس میں رب تعالیٰ نے تمہیں تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کے مطابق زندگیوں کو بنا لو۔ وسنتی، اور دوسری میری سنت ہے، میرا عمل ہے، میرا طریقہ ہے، میری حدیث ہے، تمہیں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں ہمیشہ ہدایت والے لوگوں میں داخل کر دے گا، اللہ ہمیشہ تمہیں ہدایت والے لوگوں میں شامل کر دے گا، اللہ تمہیں ہرگز بھی گمراہ لوگوں میں شامل نہیں رکھے گا اگر تم ان دو چیزوں کو تھام لیتے ہو۔ حضرات، اسلام میں اللہ خالق کائنات نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، ہر معاملے میں جہاں پہ بھی بنی نوع انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہدایات دے رکھی ہیں۔ کہیں پہ بھی آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو۔ جہاں پہ بھی انسان کو کہیں پہ گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں پہ اللہ اور اس کے رسول نے بہترین طریقے سے تعلیم دے رکھی ہے۔ اللہ کے قرآن کے اوپر تو ہم عمل کرتے ہیں، فرائض کے اوپر تو ہم بڑے اچھے سے اللہ کی رحمت سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب سنن کی بات آتی ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی بات آتی ہے، تو ہمارے ہاں ایک تصور بنا بیٹھا ہے کہ بھائی صاحب اس پہ عمل کر لیں تو فائدہ ہے، ثواب ہے، نہ کریں تو حرج نہیں ہے۔ حضرات، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ایک بات کو ذہن نشین کر لیجئے، جو کہ اللہ خالق کائنات اپنے قرآن مجید کے 28ویں پارے کی سورہ الحشر میں فرما رہے ہیں، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اے لوگو، میرا پیغمبر تمہیں جو چیز دیتا ہے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور تمہیں جس چیز سے روکتے ہیں اس سے رک جایا کرو۔ یعنی جہاں پہ فرائض کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ فرائض ہمیں فائدہ دیں گے، اگر ان پہ عمل نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، وہیں پہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ سنتوں پہ عمل کرنا بھی انسان کے لیے بے بہا فائدہ اور بے بہا اس میں انسان کے لیے نفع موجود ہے، اگر انسان صحیح معنوں میں سنت کی اہمیت کو سمجھ جائے۔ اب دیکھیے، میں عبادات کی بات کرتا ہوں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ نماز اسلام قبول کرنے کے بعد پہلا فرض ہے ایک مسلمان کے لیے، جسے اس نے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھتا ہے، زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے، اب قیامت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول یحاسب بین العبد یوم القیامہ الصلاۃ، روز قیامت اللہ اپنے بندے سے جو پہلا سوال کریں گے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ فرمایا جس انسان کی نماز صحیح نکلی، جس انسان کی نماز مکمل نکلی، جس انسان کی نماز میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہوئی، فقد خاب فقد افلح واصلح، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا۔ وان فسدت، اور جس کی نماز مکمل نہ ہوئی، فرمایا وقد خسر وخاب، وہ ناکام ہوا، وہ نامراد ہو گیا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب فرائض میں کمی پیشی رہ گئی ہے تو حدیث صحیح مسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سنن ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قیامت کے دن اللہ رحیم و کریم فرشتوں کو حکم دیں گے، اس میرے بندے کے فرائض میں کمی ہے، ذرا دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نفلی عبادت ہے، اس نے کوئی سنن کوئی نفلی نماز پڑھی ہے، اگر تو موجود ہے تو اس نماز کو آج فرض بنا کے اس کے نامہ اعمال میں شامل کر کے اس میرے بندے کو جنت میں داخل کر۔ ذرا سوچیے کتنی اہمیت ہے سنت کی۔ ایک انسان جو صرف فرائض پڑھتا ہے، سنتیں نہیں پڑھتا، وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے، کتنے بڑے خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ سنن کی بات کر لو نماز کے حوالے سے تو صرف دو سنتیں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جس انسان نے فجر کی نماز سے پہلے رکعتین قبل صلاۃ الفجر، جس بندے نے صرف 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے ادا کی، میں خیر من الدنیا وما فیہا، اس نے اتنا ہی بڑی تجارت کی ہے اور اس تجارت میں اتنا بڑا اس نے نفع حاصل کر لیا ہے کہ کل دنیا میں رب کے جتنے بھی خزانے اور دولتیں ہیں، اگر وہ ساری کی ساری کسی انسان کو مل جائیں تو اتنا فائدہ اس بندے کو حاصل نہیں ہو سکتا جتنا فائدہ اس بندے کو ہے جس نے فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھ لی۔ سوچیے اور غور کیجیے کتنی اہم بات ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے وہ نفل عبادت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین کے ساتھ ادا کیا۔ اس بات کو ذہن نشین کیجیے کہ صرف 2 رکعتیں 2 سے 4 منٹ کی انسان کی محنت اور مشقت، اتنا بڑا اس کا اجر و ثواب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے دنیا کائنات کے ہر خزانے سے بڑا خزانہ حاصل کر لیا ہے، اس کے پاس جو آج پروفٹ ہاتھ میں اس کے لگا ہے یہ کسی اور بزنس میں، کسی اور کاروبار میں، کسی بھی بزنس مین کو مل ہی نہیں سکتا ہے۔ تو حضرات یہ اہمیت ہے سنن کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ادا کرتے رہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس انسان نے صبح اور شام میں 12 رکعتیں فرائض کے علاوہ ادا کی،
فرمایا جس نے 2 رکعتیں فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، اسی طرح 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ ٹوٹل 12 رکعتیں جس بندے نے ادا کر لیں، میں یہ اتنا خوش نصیب بندہ ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دو، میرا بندہ جس دروازے سے بھی چاہتا ہے اس میں سے داخل ہو کے میری جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ میرے بندے کو اختیار دے دو کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں، ہر دروازے سے اس کو ویلکم کہا جائے گا، اب اس کی مرضی ہے وہ کس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اس نے عمل کیا کیا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے فرائض کے علاوہ دن رات میں 12 رکعتیں نوافل ادا کیے ہیں، 12 رکعتیں سنتیں پڑھی ہیں۔ اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ عبادت جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کرا دیا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان ان سنتوں کو ادا نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض پڑھ لی، اللہ نے قیامت کے دن سوال صرف فرضوں کا کرنا ہے۔ تو حضرات یاد رکھیے، اگر فرضوں میں کمی بیشی ہوئی تو وہاں تو ایک نیکی بھی بڑی قیمتی ہونی ہے۔ آج تو موقع موجود ہے، آج تو بے بہا نیکیاں اکٹھی کرنے کا اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس موقع میسر ہے۔ اگر آج ہم نے اس موقع کو کیش نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہمیں کل قیامت کے دن پھر وہاں پہ پچھتانا پڑ جائے، اور پشیمانی کا اظہار کرنا پڑ جائے کہ کاش دنیا میں نوافل عبادت کر کے آتا، آج مجھے خسارے کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اسی طرح دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے قرآن نے ہمیں فرمایا ہے، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ رمضان کے روزے تم پہ فرض ہے۔ اب ایک انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے لیکن نفلی روزے نہیں رکھتا ہے، جبکہ نفلی روزے کی اتنی اہمیت ہے، اتنے زیادہ اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر کے ساتھ سنت، آپ علیہ السلام سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، فرمایا میں یہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار کو میرے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، میری پیدائش کا دن ہے، میں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پہ سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور سوموار اور جمعرات وہ دن ہے جن دنوں میں اللہ کے ہاں انسانوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں محمد چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش کیا جائے تو میں حالت روزے میں ہوں۔ میں ایک روزہ، نفلی روزہ، فرائض کے علاوہ، رمضان کے علاوہ صرف ایک روزہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے، اتنی اہمیت ہے نفل کی، اتنی اہمیت ہے سنت کی۔ اللہ کے پیغمبر نے میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے خاطر، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ 70 سال کی مسافت اس شخص کو جہنم سے دور کر دیتے۔ اتنی خیر اور برکات ہے سنتوں پہ عمل کرنے۔ اور آج ہماری معاشرے کی کثرت جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو فراموش کیے بیٹھے، وہ انہیں خاص اہمیت نہیں دیتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ لوگوں یاد رکھو، جس نے محمد مصطفیٰ کی اتباع کی، جس نے میرے نبی کی پیروی کی، جس نے میرے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی بسر کی، اس نے نہ صرف میرے نبی کی بات مانی، گویا اس نے اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہر مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری عبادات کو اللہ قبول کرے، میرے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی کرے، میری حالات زندگی کو میرا رب بدل دے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اسے چاہیے کہ نقش مصطفیٰ کے مطابق اپنے قدموں کو بڑھا لے، اپنی زندگی کو رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لے۔ اللہ اسے یہ سارے ہی انعامات سے نواز دے، یہ ساری ہی مہربانی اللہ اس پہ کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت صحیح معنوں میں ہو۔ سنا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مسلمان ہو، اسلام کے دعوے دار ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو اور اس بات کا اقرار، اظہار اور اعلان کرتے ہو، پھر تمہیں تمہارے رب کا حکم ہے کہ جو میرا پیغمبر تمہیں دیتا ہے اسے لے لو، جس چیز سے میرا نبی تمہیں روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ اب جو کچھ بھی رسول اللہ سے ملتا ہے اسے سینے سے لگانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلے گئے الفاظ سینے کے ساتھ لگنے چاہیے۔ یہی سنت ہے کہ جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا ہے، یہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ آپ نے کسی عمل کا حکم دیا اور اسے فوری طور پہ بجا لا دیا گیا ہو۔ یہ تینوں باتیں سنت میں آتی ہیں۔ یہ تینوں طریقے سے اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو کوئی فرمان سنا ہے، اللہ کے پیغمبر کا عمل اس کے حوالے سے موجود نہیں ہے، صرف تعلیم موجود ہے، تو اس کے اوپر عمل کرتا ہے گویا اس نے سنت مصطفیٰ پہ عمل کیا ہے۔ ایک شخص اللہ کے پیغمبر کے عمل کو اس نے سنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایسے کرتے رہے، وہ اس پہ عمل کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کیا ویسے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی نجات کر دیں گے، اس کو بھی اللہ بے بہا فائدے عطا فرمائیں گے۔ اور ایک ایسا عمل جو صحابہ کرام نے رسول اللہ کی موجودگی میں کیا ہو، اللہ کے پیغمبر نے اس عمل کو دیکھ کے خاموشی اختیار کی ہو، یہ بھی سنت کہلاتا ہے۔ جو بندہ صحابی کے اس عمل کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ اس انسان کو بھی دنیا و آخرت میں کامیاب اور کامران کر دیتا ہے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ اے لوگو، ایک میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایک میرے خلفاء راشدین کے طریقوں کے مطابق زندگی بنا لو، اللہ تمہیں دنیا و آخرت میں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ فرمان مصطفیٰ یہ ہے کہ میری سنت کو سینے سے لگاؤ اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی بسر کرو۔ میں محمد تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر۔ حضرات، صحابہ اکرام رسول اللہ کے ساتھ کس قدر محبت کرتے، وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے کیسا پیار کیا کرتے، ان کی نظروں میں کتنی اہمیت تھی نبی مکرم نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی، آپ کے فرامین کی، کہ ایک ایک بات پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کوئی بات کوئی پیغام ان تک پہنچتا، وہ انسانوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بنا، وہ تعلقات کے بگاڑ کی پرواہ کیے بنا، وہ اپنے پیاروں کے جدا ہونے کے ڈر کے خوف سے نکلتے ہوئے فوری طور پہ پیارے پیغمبر کے حکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آتے۔ یہ صحابہ کرام بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن ان کے دل و دماغ میں سچے رسول اللہ کے ساتھ سچی محبت اور پیار ان کے دلوں میں اللہ نے پیدا کر دیا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ پیار کرنے والے بن گئے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں فرمان مصطفیٰ کانوں سے ٹکراتا، وہاں وہ سمعنا وأطعنا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ نظر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے، توجہ سے سنیے، یہ واقعہ ایمان کو تازہ کر دے۔ کیسے جان نثار تھے، کیسے فدائیان مصطفیٰ تھے صحابہ کرام، کیسے اللہ کے پیغمبر کے حکامات کے اوپر، آپ کی تعلیمات کے اوپر کس قدر عمل کرنے والے کھرے سچے سچے لوگ تھے، ایسی خوبصورت طریقے کے ساتھ اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنے والے تھے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہاں عبداللہ وضو والی جگہ پہ وضو کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے حال میں کچھ لوگ کھڑے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو جو حال میں کھڑے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگوں بیٹھ جاؤ، اے جو کھڑے ہو بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ وضو کر کے فارغ ہوئے تھے، ابھی یہ آواز، یہ فرمان مصطفیٰ کانوں کے ساتھ ٹکرایا، مسجد کی حدود میں داخل نہیں ہوئے، ابھی باہر ہیں، اور یہاں سنا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، نگاہ مصطفیٰ تو پڑ گئی تھی، دیکھ لیا تھا عبداللہ کو بیٹھے ہوئے، جمعے سے فارغ ہوئے، تو عبداللہ بن مسعود سے کہا، اے عبداللہ، میں نے تو ان لوگوں سے کہا تھا جو مسجد کے اندر کھڑے تھے، جو مسجد کے کونوں میں کھڑے تھے، میں نے ان سے کہا تھا بیٹھ جاؤ، تم سے تو میں نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ نے کن سے کہا تھا، وہ کون لوگ تھے جنہیں آپ حکم دے رہے تھے، بس میرے کانوں میں آپ کی آواز ٹکرائی تھی، آپ کے الفاظ میں نے سنے تھے، آپ کا حکم میں نے سماعت کیا، اب میرے قدم، اے اللہ کے پیغمبر، مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ فرمان مصطفیٰ ہو بیٹھ جاؤ اور میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں، میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی نافرمانی اور گستاخی ہوگی، اسی لیے میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ سوچیے اور غور کیجیے، کس قدر پیار، کس قدر محبت فرمان مصطفیٰ کے ساتھ، کیسا تعلق تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ، کہ اسی وقت بجا لایا، اسی وقت عمل کیا، اسی وقت رک گئے، وہیں پہ بیٹھ گئے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا، کیونکہ پتہ ہے کہ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دیتا ہے اسے لے لو، جس چیز سے محمد مصطفیٰ تمہیں منع کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے، اللہ تم پہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں پہ رحم کر دے گا۔ ذرا دیکھیے احادیث کے اوراق کو ذرا دیکھتے ہیں، پلٹتے ہیں، تو ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ نظر آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے آپ کو ملنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر کے دائیں ہاتھ کی انگلی کے اوپر آپ نے ایک سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس انگوٹھی کو دیکھا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کی اس انگوٹھی کو دیکھ کے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے تو اپنے ماننے والوں کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے، عمر تم نے اس کو کیوں پہن رکھا ہے؟ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیغمبر کو یہ میرا عمل جو ہے، یہ میری انگوٹھی کا پہننا پسند نہیں آیا ہے، فوری طور پہ انگوٹھی اپنی انگلی سے نکالتے ہیں، زمین پہ پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، ناراضگی کا اظہار کر کے چلے گئے، عمر نے یہ انگوٹھی نیچے پھینک دی۔ صحابہ میں سے ایک کہتے ہیں عمر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پہننے سے منع کیا ہے، آپ نے اس کو نیچے کیوں گرا دیا ہے؟ اٹھا لیجئے، اسے اپنے کسی اور استعمال میں لے آئیے۔
حضرات جواب سنیے، میں بتا رہا ہوں تعلق مصطفیٰ اور حدیث مصطفیٰ کے ساتھ محبت، سنت مصطفیٰ کے ساتھ پیار صحابہ کا کس قدر تھا، کیسے جانثار تھے، کیسے فدایان مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوچئے، اگر آج سونا قیمتی ہے تو اس وقت بھی بڑا قیمتی تھا، اگر آج نایاب ہے تو تب بھی بڑا نایاب ہوا کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ ہر گھر میں سونے کی ریل پیل تھی، تب بھی اتنی اہمیت کا حامل تھی یہ دھات، تب بھی لوگ اس کے ساتھ ایسے ہی محبت اور پیار کرتے تھے جیسے آج لوگ سونے کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں۔ لیکن عمر کا جواب سنیے، کہا اس انگوٹھی کی وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہوئے ہیں، تم کہتے ہو میں اسے اٹھا لوں، جس چیز سے اللہ کے پیغمبر ناراض ہو عمر اسے نہ صرف اپنے لیے بلکہ کسی کے لیے بھی استعمال میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے کسی عمل سے، میرے کسی چیز سے اللہ کے پیغمبر ناراض ہوئے ہوں اور اس چیز کو میں دوبارہ اپنے استعمال میں لے آؤں، پڑی ہے پڑی رہنے دو، مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو دیکھ کے اللہ کے پیغمبر مجھ سے ناراض ہوئے تھے۔ حضرات صحابہ کرام اس قدر اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتے تھے، اس قدر وہ اللہ کے پیغمبر کے احکامات کے اوپر عمل کرتے تھے، اس قدر وہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے تھے کہ نفع نقصان کی پرواہ کیے بنا، کچھ اپنے آگے پیچھے سوچے بنا کہ میرا اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، وہ اس چیز سے بے پرواہ ہو کے صرف ایک چیز اپنے دل و دماغ میں رکھتے تھے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ کے رسول راضی ہیں، ہمارے اس عمل سے اللہ کے رسول ناراض ہیں، ہمارے عمل کے جس سے اللہ کے رسول راضی ہیں بظاہراً لاکھ اس میں ہمیں نقصان آئے، لاکھ اس میں ہمیں خسارے کا سامنا کرنا پڑے، پرواہ نہیں ہے، ہمارے اس عمل سے رسول اللہ سے ہم ناراض ہیں، لاکھ اس میں ہمارے لیے نفع موجود ہو، لاکھ اس میں ہمارے لیے فائدہ موجود ہو، ہمیں وہ نفع نہیں چاہیے، وہ فائدہ نہیں چاہیے جس کے بدلے میں ہمیں ناراضگی مصطفیٰ کا سامنا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پریکٹیکلی لائف تھی ان کی، حقیقت میں ایسی زندگی گزار کر گئے ہیں، کیونکہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے رسول کی مان لی گویا اس نے رب کی مان لی، اور جو رب کو مان لیتا ہے پھر وہ دنیاوی نفع نقصان کی پرواہ کیے بنا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ حضرات ذرا دیکھیے، غور کیجیے، یہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پہ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدموں کے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی، بڑا مشہور و معروف واقعہ، کئی خطباء علماء سے سنا آپ نے، کئی کتب میں پڑھا ہوگا، لیکن دیکھیے اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑے ایمان کی بہت بڑی مثال موجود ہے، ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بڑا خوبصورت یہ قصہ اور واقعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل ایک تو چل رہا ہے یا میں ہوں؟ رب کی جنت میں اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا، یہ چلنے کی آواز کس کی ہے؟ یہ جو قدم مجھے چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے یہ آہٹ کس کے قدموں کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا دیوانہ، آپ کا متوالا جیالہ، آپ کا فدائی، آپ کا ساتھی صحابی، آپ کا غلام بلال ہے جو دنیا میں چل رہا ہے، اللہ اس کے چلنے کی آواز آپ کو اپنی جنت میں سنا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، مجھے حیرانگی ہوئی کہ بلال ایسا کون سا کام کرتا ہے، بلال کا ایسا کون سا عمل ہے جو رب کے ہاں اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ چلتا زمین پہ ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ مجھ محمد کو جنت میں سنا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ معراج سے واپس تشریف لائے، کہا بلال ذرا میرے پاس تو آنا، مجھے تم سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے، تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ کہا حکم کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، بتائیے کیا بات ہے؟ کہا بلال مجھے بتاؤ تو صحیح، ایسا کون سا کام کرتے ہو، ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا ہوں، رب نے مجھے اپنی جنت کی سیر کروائی ہے، سیر کرتے میرے ساتھ جبرائیل تھا، رب نے مجھے تیرے قدموں کی وہاں آہٹ سنائی ہے، بتا تو صحیح کون سا کام کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر میں نے کون سے کام کرنے ہیں، میں نے کون سے عمل کرنے ہیں، میں تو ضلالت میں گمراہی میں زندگی بسر کرنے والا تھا، آپ آئے، آپ کے آنے سے رب تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، آپ کے آنے سے اللہ نے مجھے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دی ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر مجھے اور تو اپنے اعمال میں سے کوئی عمل نظر نہیں آتا ہے، لیکن ایک ایسا عمل ہے جو میں سمجھتا ہوں میں باقی سب سے زیادہ پابندی کے ساتھ کرتا ہوں۔ کہا بلال وہ کون سا عمل ہے جو تو باقیوں کی بنسبت زیادہ پابندی سے کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک دن فرمایا تھا کہ جب بھی وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیا کرو، یہ 2 رکعت نفل پڑھنا ایک تو میری سنت ٹھہرا، دوسرا اگر تم وضو کر کے صرف 2 رکعت نفل پڑھتے ہو، تمہارے اس وضو سے پہلے کیے گئے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان 2 نفل پڑھنے کی وجہ سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، جب سے بلال کی سماعت کے ساتھ آپ کا یہ فرمان ٹکرایا ہے،
جب سے بلال نے آپ سے یہ بات سنی ہے، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیغمبر، تب سے لے کے آج تک آپ کے اس دیوانے نے، آپ کے اس غلام اور صحابی نے آج تک وضو کے یہ نفل نہیں چھوڑے۔ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میرا عمل میرے رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو میرے قدموں کی آہٹ اپنی جنت میں سنائی ہے۔ حضرات، رسول اللہ کی سنت سے محبت کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے ساتھ محبت کی بات کر رہا ہوں۔ 2 سے 4 منٹ کی محنت بلال کی، 2 سے 4 منٹ کے 2 نفل بلال کے، حکم مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے، سنت مصطفیٰ کو اختیار کرتے ہوئے بلال صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے، مقام اتنا بلند ملتا ہے، عظمت اتنی ملتی ہے، شان رب اتنی بڑھا دیتا ہے کہ اللہ جنت میں اپنے محبوب کو معراج کی رات میں بلال کے قدموں کی آہٹ سنا دیتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نفل کی ضرورت ہی نہیں ہے، سنت کی اتنی اہمیت نہیں ہے، باجی نماز پڑھیں، فرض پڑھتے جائیں، روزہ رکھیں، فرض رکھتے جائیں، اب آپ کی مرضی کیا ہے، کوئی اور کام نہ کریں۔ حضرات، صحابہ تو یہ نہیں سوچا کرتے تھے، وہ تو رسول اللہ کی ایک ایک حرکت پہ، آپ کی ایک ایک بات پہ قربان ہو جایا کرتے تھے۔ اب ذرا دیکھیے تو صحیح، کس قدر اللہ کے پیغمبر سے پیار کرنے والے تھے، کس قدر محبت کرنے والے تھے، کس قدر دیوانے تھے، حکم مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے کس قدر لپٹتے تھے، کیسے اپنے آپ کو بے چین اور بے قرار کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی صحابی کو کوئی حکم دیا، فوری طور پر اس پہ عمل کرتے ہوئے صحابی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنے نفع نقصان کی پرواہ کیے بنا۔ صحیح ابو داؤد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، سنن ابی داؤد میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور ہے، اسلام بڑے عروج پہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی عزت اور بلندیاں دے رہا ہے مسلمانوں کو۔ حضرت عمر نے اپنا بنا کر قاصد بنا کے حذیفہ بن یمان کو بھیجا فارس کے بادشاہ کسریٰ کے پاس، کہا جاؤ جا کے انہیں ہمارا پیغام دو اور انہیں کہو کہ اسلام کے آغوش میں آ جائے یا پھر ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ حذیفہ کہتے ہیں جب شاہ ایران کو علم ہوا کہ عمر کا وفد میرے پاس آ رہا ہے، اس نے ہماری بڑی آؤ بھگت کے لیے بڑا بہترین کھانے تیار کیے، بڑا شاندار اس نے ہمیں ویلکم کیا، تو یہاں اس نے دسترخوان بچھایا ہوا ہے، وہاں نت نیک کھانے پڑے ہوئے ہیں، میں اور میرے ساتھی کسریٰ کے اس ضیافت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات، سوچنے والی بات ہے، غور سے سنیے یہ واقعہ، اس میں ایمان کی بہت خوبصورت مثال موجود ہے، میرا اور آپ کا اس میں بڑا بہترین محاسبہ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنا کرنا چاہیں۔ حذیفہ کہتے ہیں یہاں وہ دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ہمیں بٹھایا گیا ہے کھانے کے لیے، بڑے خوبصورت نئے کھانے ہیں، عمدہ قسم کے کھانے ہمارے لیے بنائے گئے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، ہمارے سامنے کسریٰ جو ہے وہ اپنے وزیر اور مشیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، ایک ہی دسترخوان ہے، وہ اپنے برتنوں میں، ہم اپنے برتنوں میں کھا رہے ہیں۔ اتفاق کیا ہوتا ہے، میں ایسے لقمہ پکڑتا ہوں اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے، وہ نیچے زمین پہ گر جاتا ہے، میں اس لقمے کو پکڑنے کے لیے، اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں، میرے ساتھ میرا دوسرا ساتھی اللہ کے پیغمبر کا صحابی بیٹھا ہے، وہ مجھے ایسے کونی مارتا ہے، کہتا ہے اے امیر المومنین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو حضرت عمر فاروق نے ہمارا سپہ سالار بنایا ہے، آپ اس وقت ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، آپ اس وقت ہمارے آرمی چیف ہیں، اور سامنے کسریٰ اس کے وزیر دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سوچیں گے کہ مسلمان اتنے ندیدے ہیں، اتنے ان کے اندر مال کی ہرس موجود ہے، اتنے کھانے کے یہ بھوکے ہیں کہ زمین سے اٹھا کے بھی کھا لیتے ہیں، آپ اس کو رہنے دیجئے، اس سے مت اٹھائیے، کہیں یہ کافر ہمارے بارے میں برا نہ سوچیں۔ کہا تو مجھے کیا کہتا ہے کہ مجھے کسریٰ دیکھ رہا ہے، اس کے وزیر دیکھ رہے ہیں، اتترک سنتی ہؤلاء الحکامون، اے صحابی یا میرے ساتھی، تو کہتا ہے کہ میں اس لیے سنت کو ترک کر دوں کہ یہ احمق لوگ، یہ پاگل لوگ، یہ کسریٰ جیسے کافر لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے اس کے دیکھنے کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کے سوچنے کی پرواہ نہیں ہے، یہ جو دیکھتا ہے دیکھتا رہے، جو سوچتا ہے سوچتا رہے۔ سن میری بات، میں ایک دفعہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، اسی طرح رسول اللہ کے ہاتھ سے لقمہ گرا، میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر اسلام نے اس لقمے کو پکڑا، اس کو صاف کیا اور کھا لیا، اور ساتھ میں فرمایا سنو، جب تمہارے ہاتھ سے لقمہ گر جائے، زمین پہ گر جائے، اسے پکڑ لیا کرو، صاف کر کے کھا لیا کرو، نہ پکڑنا رزق کی ناقدری ہے، نہ پکڑ کے کھانا ناشکری ہے۔ میں محمد اس عمل کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں نے سنت مصطفیٰ دیکھی ہے، زمین سے پکڑ کر کھانا، کسریٰ جو سوچتا ہے سوچے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نے سنت پہ عمل کرنا ہے۔ حضرات، یہ تھا صحابہ کا سنت کے ساتھ محبت کا معیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، ترمذی میں حدیث ہے، انس بن مالک سے کہا رضی اللہ عنہ، انس من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ انس، جس بندے نے میری سنت کے ساتھ محبت کی وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے،
جس نے میری سنت کو اختیار کیا وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ محمد سے محبت کی. ومن احبنی, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. کان معی فی الجنہ, روز قیامت اللہ اسے میرے ساتھ اپنی جنت میں داخل کرے گا. کیا خیال ہے, یہ میرے اور آپ کے من کی خواہش نہیں ہے؟ الحمدللہ ہے. اللہ 100 بار اس خواہش کو بڑھائے کہ اللہ قیامت کی نہ صرف جنت دینا بلکہ جنت میں ساتھ مصطفیٰ بھی عطا کرنا. حضرات یہ تو ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہے, اس کے لیے تو ہر مسلمان تڑپتا ہے, اس کے لیے تو ہر مسلمان زندگی بھر نیک اعمال کرتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں ساتھ مصطفیٰ مل جائے. اگر سچے ہیں اپنے اس دعوے میں, اگر تکمیلیت چاہتے ہیں اپنی اس خواہش کی, تو پھر رسول اللہ کی سنتوں سے محبت کرنی ہوگی, پھر رسول اللہ کے طریقوں کو اپنانا ہوگا, پھر اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا. آج کہتے ہیں جی گناہ تے کوئی نہیں نا, سنت عمل کریے ثواب ہے لیکن گناہ تے نہیں نا, اس واسطے میں نہیں عمل کرتا. وہ حضرات ایک ایک نیکی قیمتی ہے, یاد رکھیے, سوچئے اس بات کو, غور کیجئے اس بات کے لیے کہ عام بندہ نہیں ہے, وقت کا بادشاہ ہے, اور بادشاہ بھی عام نہیں ہے. اہل فارس کو اللہ نے بڑی ترقی دی تھی, بڑا عروج دیا تھا. یہی سمجھ لیجیے کہ آج جیسے امریکہ کا صدر ہے, اتنی پاور, اس سے بھی زیادہ پاور تھی اس وقت شاہ ایران کی. کوئی پرواہ نہیں کی کیا کرتا ہے کیا سوچتا ہے, فرق نہیں پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے کہ سنت چھوٹ نہ جائے, فرق پڑتا ہے حکم مصطفیٰ کی مخالفت نہ ہو جائے. کوئی جو سوچتا ہے سوچے, جو کرتا ہے کرے, پرواہ نہیں ہے, لیکن اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے. آج تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں. آج تو عام لوگوں کو جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی ہے, ان کے ڈر سے ہم سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں کہ دنیا والے کیا کہیں گے. ذرا دیکھیے تو صحیح, عثمان غنی کو رسول اللہ نے اپنا قاصد بنا کے بھیجا ہے, کہا جاؤ ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں, تمہاری بڑی عزت ہے, اہل مکہ تمہارے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں, عثمان تیرے قبیلے کے ساتھ, تیری ذات کے ساتھ ان کا بڑا پیار ہے, جا پیار سے ان کو جا کے کہہ دے ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے, صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں. عثمان جاتے ہیں, مکے والے ویلکم کرتے ہیں, رات اپنے چاچا زاد بھائی کے گھر میں ٹھہرتے ہیں. صبح ہوتی ہے کیونکہ ٹائم مقرر تھا میٹنگ کا, میٹنگ کی بیت اللہ کے اندر ٹائم مقرر تھا, وہاں پہ سرداران قریش نے بیٹھنا تھا, مکہ کے وڈیروں اور چودھریوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے عثمان جا رہے تھے. ابھی دیکھا چاچا کے بیٹے نے, عثمان نے اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی تک اٹھا رکھا ہے. کہتا ہے عثمان اسی مکے کے رہنے والے ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟ مکہ کے اندر رواج ہے, جو چودھری ہوتا ہے, جو وڈیرا ہوتا ہے, جو سردار ہوتا ہے, اس کا ازار بند جتنا لٹکتا ہوتا ہے اتنا لوگ اسے زیادہ عزت دار سمجھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ جتنی شلوار لمبی ہوگی, جتنا تہبند لمبا ہوگا, جتنا زیادہ زمین پہ گھسیٹتا ہوگا, اتنا زیادہ بندے کو عزت دار سمجھا جاتا ہے. تو لمبا نہ پہن, کم از کم اپنے ٹخنوں کو ہی ڈھانپ لے, اتنا اوپر ازار بند کر لیا ہے. مکے والے کیا سوچیں گے کہ امیر ترین بندہ تھا عثمان, یہاں مدینے میں گیا ہے تو اتنا بھوکا ہو گیا ہے, اتنا کم مال اس کے پاس ہو گیا ہے کہ اس کے پاس ازار بند بھی چھوٹا ہے, اس نے اپنی آدھی ٹانگیں جو ہیں وہ ننگی کر رکھی ہیں. عثمان مہربانی کرو اور اپنے اس ازار بند کو نیچے کر لو. حضرات زیادہ بڑی بات تو نہیں ہے, ہمارے ہاں تو یہ بڑی بات سمجھی لی جاتی ہے, لیکن عثمان کی بات سنیے. کہا یہ بہت بڑی بات ہے جو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ مکے والے کیا سوچیں گے. اور بھائی مکے والے کیا سوچتے ہیں, عثمان کو فرق نہیں پڑتا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کی مبارک پنڈلیوں کو دیکھا ہے, اس نورانی باڈی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ کا ازار بند آدھی پنڈلیوں تک ہوا کرتا ہے, آدھی پنڈلیاں رسول اللہ کی آدھی ٹانگیں میں نے ننگی دیکھی ہیں. آپ نے فرمایا ہے میری امت میں جو کوئی شخص اپنے ازار بند کو لٹکائے گا, ٹخنوں کو ڈھانپے گا, سن لے اس کا وہ حصہ جہنم کی آگ میں جائے گا. جب سے عثمان نے یہ سنا ہے, جب سے عمل مصطفیٰ دیکھا ہے, تب سے لے کے آج تک عثمان نے کبھی اپنے اس ازار بند کو نیچے نہیں کیا ہے. مکے والے سردار مجھے بھوکا کہیں, غریب کہیں, پرواہ نہیں ہے, لیکن فرمان مصطفیٰ کیا ہے میں نے اس پہ عمل کر. حضرات سوچئے آج کل کا تو لباس اللہ ماشاء اللہ, خاص طور پہ یہ جو پینٹ شرٹ پہنی جاتی ہے وہ تو بنی اس طرح سے ہے کہ بڑی مشکل سے بڑا کوئی انسان چاہ کے بھی اس کو اوپر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. ابھی پچھلے دنوں میں کراچی کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس وقت پاکستان کے دورے میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ تو ایسے لگتے ہیں جیسے پاگل ہیں. یہ الفاظ ہے اس کے, آپ جو لباس پہنتے ہیں, یہ پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے آپ نے, بہترین لباس پہنتے ہیں, اچھی برانڈ کا آپ نے لباس پہنا ہوا ہے, اور یہ نیچے سے کیا ہے آپ نے اپنی پینٹ کو اوپر کر رکھا ہے. یہ اوپر کرنا جو ہے یہ اس لباس کی توہین ہے, یہ آؤٹ آف فیشن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ فیشن کے خلاف چل رہے ہیں. فیشن یہ ہے کہ ٹخنے ڈھانپے ہو, پھر پینٹ شرٹ اچھی لگتی ہے, پھر 3 پیس پیارا لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ فیشن کیا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے. فیشن کس کو کہتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا, مجھے یہ پتا ہے کہ ٹخنوں کو ننگا کرنا سنت مصطفیٰ ہے, بس میں اسی کے اوپر چل رہا ہوں.
वमा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। अल्लाह कहते हैं जो मेरा नबी तुम्हें देता है उसे ले लो, ईमान वाले हो तो उसे ले लो, जिस चीज़ से मेरा पैगंबर तुम्हें मना करता है उससे रुक जाओ। अब सुन्नत मुस्तफ़ा तुम्हें मिल जाती है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लो, अल्लाह के पैगंबर की सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करो। एक सुन्नत की बात करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस है, मैं एक वक्त ऐसा आएगा लोग मेरी सुन्नतों पे अमल करना छोड़ देंगे, लोग मेरी सुन्नतों की परवाह नहीं करेंगे, मेरी सुन्नतों पे अमल करना छोड़ देंगे। जो सुन्नत की बात करेगा उसका मजाक उड़ाएंगे। आपने देखा माशरे में बड़ा सारा मजाक उड़ाया जाता है, बहुत सारी सुन्नतों के ऊपर लोगों का ठट्ठा मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस दौर में अगर कोई शख्स मेरी एक सुन्नत पे अमल करेगा, मुखातिबीन कौन है, जिनके बारे में रब का कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन, सहाबा से मुखातब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मेरे सहाबा उस वक्त मेरी एक सुन्नत पे अमल करने वाला, तुम में से अगर कोई मेरी 70 सुन्नतों पे अमल करे उसे इतना सवाब नहीं है जितना उस बंदे को अल्लाह सवाब अता फरमाए। जब लोग सुन्नतों को तरक करेंगे तब उस पे अमल करने वालों को अल्लाह इतनी कदर देंगे, इतनी उनकी अहमियत होगी, इतनी उनके अल्लाह के यहाँ कदर व मंज़िलत होगी कि एक सुन्नत पे अमल करना, सहाबा को कहा कि तुम्हारे 70 अमलों से बारी पड़ जाएगा। आज हजरात ये वही दौर चल रहा है, ये फितने का दौर है, परेशानी का दौर है। आज इस्लाम पे अमल करना बड़ा मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। आज असल ज़रूरत है जिहाद की, ये सही जिहाद है, अपने नफ्स के खिलाफ भी जिहाद कीजिए, माशरे में भी प्रचार कीजिए, दिन रात इस बात के करार इजहार ऐलान कीजिए, दावत दीजिए लोगों को, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत है, घर वालों को लगाइए, ये प्यारे पैगंबर की सुन्नतें हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। हज़रात इतनी सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ दी हैं। अगर कोई शख्स आज के दौर में अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाहता है, खुशियाँ चाहता है, गमों से निकलना चाहता है, मुसीबतों से पाक ज़िंदगी चाहता है, कारोबार में नफ़ा और फ़ायदा हासिल करना चाहता है, तालीमात नबवी देख ले, अकायद के मामलात में, इबादात के मामलात में, बाकी के दुनियावी मामलात में, माशरती मामलात में, अगर कोई इंसान अल्लाह के पैगंबर के बताए गए तरीके के मुताबिक, रसूलुल्लाह के इख्तियार किए गए तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बना लेता है, दुनिया लाख टेंशन में रहे, अल्लाह इसे टेंशन फ्री ज़िंदगी अता कर देता है। सुन्नतों से मोहब्बत का ये फ़ायदा है, सुन्नतों पे अमल करने का ये फ़ायदा है। अल्लाह ज़िंदगियों में आसानियाँ कर देता है, अल्लाह ज़िंदगियों को खुशियों से भर देता है। जो कोई इंसान दिलो जान के साथ रसूलुल्लाह की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी बना लेता है, अल्लाह न सिर्फ अजर और सवाब अता करते हैं बल्कि अल्लाह ज़िंदगी को आसानियों से भी भर देते हैं, अल्लाह खुशियाँ भी अता कर देते हैं, दुनिया में भी कामयाबी इसका मुकद्दर बनती है, आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामरानी इसी के कदम चूमेगी। आइए अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें सही मानों में इस्लाम के सही उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने पैगंबर का सही मानों में मुती और फरमाबरदार बनाए। अल्लाह हमें अल्लाह के पैगंबर की अहादीस और आपकी सुनन से मोहब्बत करने वाला मुसलमान बनाए। अल्लाह ज़िंदा रखे इस्लाम की बेहतरीन हालत में, अल्लाह मौत ईमान पे शहादत वाली मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।